بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاح دل کے عنوان پہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے اسباق چل رہے ہیں۔ یہ بات کتابوں میں موجود ہے کہ دین دو چیزوں سے پھیلا ہے۔ انسانیت کو جو فیض ملا ہے یا ہدایت ملی ہے، ایک کتاب اللہ سے ملی ہے اور ایک رجال اللہ سے ملی ہے۔ رجال مرد کو کہتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، انبیاء ہوں، صحابہ ہوں، اولیاء اللہ ہوں، علماء عظام، مشائخ کرام ہوں۔ قرآن بھی ہدایت کا ذریعہ بنا ہے۔ لوگوں نے قرآن سنا، نبی کا کلمہ پڑھ لیا کہ جو عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کون سی چیز نے اثر کیا تھا؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ اور کتنے لوگ جو اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ذریعے سے اللہ کے عاشق بن گئے۔ تو دنیا میں ہدایت پھیلنے کے دو اہم ذرائع، قرآن کے ذریعے بھی ہدایت پھیلتی ہے اور اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے بھی ہدایت پھیلتی ہے۔ اور اللہ کے نیک بندے بھی قرآن پڑھ کر ہی لوگوں کو سناتے ہیں، اللہ کا کلام سناتے ہیں، قرآن کی تفسیر بتاتے ہیں، قرآن کا درس دیتے ہیں، اور پھر چونکہ وہ خود قرآن کے اوپر عامل ہوتے ہیں، قرآن ان کی زندگی میں ہوتا ہے، تو اللہ ان کی زبان میں تاثیر پیدا کر دیتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے، پورے مجمع کے اوپر رکت اور رونے دھونے کی کیفیات طاری ہو جاتی تھی، اتنا ان کے بیان میں، ان کی گفتگو میں اثر تھا۔ اسی طرح حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی تاثیر رکھی تھی۔ تو دو چیزیں ہیں، رجال اللہ کے ذریعے سے ہدایت پھیلی اور کتاب اللہ کے ذریعے سے ہدایت پھیلتی ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے اللہ کی مخلوق کا تعلق اللہ کی ذات عالی سے قائم کرنے کی محنت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، اور یقیناً اس شخص کا بہت بڑا احسان ہے ان لوگوں کے اوپر جو اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے دوسروں کو۔ کوئی رستہ بھی ہو، جب تک اس رستے کے آداب معلوم نہ ہوں یا ان آداب کی رعایت نہ کی جائے تو کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اصول ہے، الدین کلہ ادب، دین پورا کا پورا ادب کا نام ہے، احترام کا نام ہے۔ جس نے ادب کو شعار بنا لیا، جس کی زندگی میں ادب احترام آ گیا، سمجھ لو اس نے سلوک کی منزلیں طے کرنی شروع کر دی، اور بے ادبی کے نتیجے میں بعض لوگوں کا خاتمہ ہی کفر پر ہو گیا۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا کہ جس نے اللہ کے نیک بندے سے دشمنی کی، اس کا اللہ کے خلاف اعلان جنگ، اور جنگ میں قیمتی چیز کا نقصان ہوتا ہے۔ ایک شخص نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی، اس کا خاتمہ اس انداز میں ہوا کہ آخری وقت میں وہ قادیانی ہو گیا اور مر گیا، حالانکہ پہلے مسلمان تھا۔ تو ہمیں ہر رستے میں، ہر شعبے میں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر ادب، احترام ہونا چاہیے۔ اس لیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آداب تحریر فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے
اللہ کا نام سیکھنے کے لیے اپنا تعلق کسی شیخ سے قائم کیا ہے تو اسے اس رستے کے آداب بھی پتہ ہونے چاہیے. جس طرح استاد کا ادب ہوتا ہے، استاد سے علم حاصل کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے ہمارے بڑوں کا احترام نہ کیا، علماء کا احترام نہ کیا، چھوٹوں پہ شفقت نہ کی، وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے. ہم میں سے ہی نہیں ہے، نفی فرما دی. اور بزرگوں نے پوری کتابیں ادب کے اوپر لکھی ہیں. ادب کتنی بڑی چیز ہے. ہم نے اپنے حضرت کے اندر بھی یہ چیز دیکھی کہ اپنے بڑوں کا اور اپنے بڑوں کے خاندان کے لوگوں کا احترام کرتے ہیں. اپنے بڑوں کا، اپنے اساتذہ، اپنے مشائخ کتنا احترام کرتے ہیں. اپنی آنکھوں سے ہم نے کئی منظر دیکھے. ہمارے حضرت کے مرشد تھے حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے. اب ان کے بیٹے ہیں اس وقت لاہور میں حضرت ڈاکٹر اجمل قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ. تو ہمارے حضرت ایک سفر میں، ایک پروگرام میں گئے، میں بھی ساتھ تھا. حالانکہ حضرت عمر میں اپنے شیخ کے بیٹے سے بڑے ہیں، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے حضرت کے مرشد کے جو بیٹے تھے وہ کرسی پہ بیٹھے تھے، ہمارے حضرت اس کے قدموں میں بیٹھے تھے. اور یہ پہلی بار میرا وہ منظر دیکھنے کا میرے ساتھ واقعہ جو پیش آیا، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اتنے بڑے شیخ، ہمارے حضرت شیخ الحدیث بھی ہیں، شیخ التفسیر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، وقت کے ولی بھی ہیں، بڑی صفات ہیں. اور سب سے بڑھ کر دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، سید ہیں، حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں. حضرت حسن سے نسبت بھی ملتی ہے خاندانی، اور حضرت حسین سے بھی ملتی ہے. تو ساری صفات کے باوجود اپنے مرشد کے بیٹے کے قدموں میں بیٹھے اور ان کے پاؤں دبانے لگے. وہ کرسی پہ بیٹھے تھے، پھر جب تک انہوں نے منع نہیں کیا ہمارے حضرت ان کے پاؤں دباتے رہے. یہ ہے عاجزی، یہ ہے انکساری. ہمارے حضرت فرماتے ہیں جتنی تم عاجزی کرو گے، جتنی تم انکساری کرو گے، جتنا تم یہ سمجھو گے کہ پورے مجمع میں سب سے نیچے میں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو سمجھ لو کہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہے اور اللہ تمہیں اتنا ہی بلند کرتے جائیں گے. اور ہمارے حضرت کی یہی کیفیات ہیں کہ اپنے آپ کو مٹا دو، لا الہ الا اللہ، لا کی ایسی تلوار چلاؤ، اپنے نفس کو مٹا کے رکھ دو اور کہہ دو کہ تم کچھ نہیں ہو. تو یہ کیفیات ان کے اندر ہیں. یہ تو ایک واقعہ، کئی واقعات ہیں. ان کی عاجزی، ان کی انکساری، ان کی تواضع کس حد تک پہنچی ہوئی ہے. خاندانوں کے احترام. ہمارے حضرت کے جو مرشد تھے ان کے نواسے حضرت کے پاس آتے ہیں، ان کے بیٹے آتے ہیں، ان کے پوتے آتے ہیں، ان کے آگے خاندان والے رشتہ دار آتے ہیں، عزیز و اقارب. اس قدر محبت کا اظہار فرماتے ہیں. حالانکہ بظاہر دیکھنے میں آیا کہ وہ اتنے بڑے دیندار نہیں ہیں یا ان کے اندر اتنی اعمال والی زندگی نہیں، صرف نسبت کا لحاظ کرتے ہوئے ان کا ایسا احترام کرتے ہیں کہ دیکھنے والے رشک کرتے ہیں کہ یہ کیوں اتنا کر رہے ہیں احترام. پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق ہمارے حضرت کے استادوں کے ساتھ فلاں نسبت سے ہے، یہ ہمارے استادوں کا رشتہ دار ہے. ہمارے حضرت کے استاد تھے حضرت مولانا عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہروڑ پکا والے. مولانا عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اصل میں 327 کے رہنے والے ہیں. ان کا آبائی علاقہ 327 چک ہے، لیکن پڑھانے کے لیے، مدرسے کے لیے وہاں تشریف لے گئے. ان کا پورا خاندان شورکوٹ کینٹ میں ہے. اب میں جب بھی
مولانا عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عزیز و قارب کو حضرت کی مجلس میں لے کے جاتا ہوں یا حضرت سے بیعت کرواتا ہوں یا بتاتا ہوں جا کر، مجھے حضرت نے بتایا، حضرت نے فرمایا ہوا ہے کہ بیٹا جب بھی استاد جی کا کوئی رشتہ دار ہے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ استاد جی کا رشتہ دار ہے، میں بتاتا ہوں، کھڑے ہو کر ملتے ہیں، حالانکہ عام لوگوں سے بیٹھ کر سلام لیتے ہیں، یہ استاد جی کا رشتہ دار ہے، اگر کبھی مجبوری ہو فرماتے ہیں کہ آپ ہمارے استاد ہو، ان کو استاد کہتے ہیں، آپ ہمارے استاد ہو، آپ کو تو کھڑے ہو کے ملنا چاہیے تھا، پکڑ لیتے ہیں، بٹھاتے ہیں، احباب کو بلاتے ہیں کہ یہ میرے استاد کے رشتہ دار ہیں، ان کا خوب اکرام کرو، اکرام کے بغیر ان کو خانقاہ سے واپس نہیں جانے دینا۔ رشتہ دار پتہ نہیں کیا رشتہ داری ہے، کبھی پوچھ بھی لیتے ہیں بڑی دور کی رشتہ داری، بس کہتے ہیں نسبت ہے، اور مجھے فرمایا کہ آپ نے مجھے بتایا کرنا ہے کہ یہ ہمارے استادوں کے رشتہ دار ہیں۔ یہ ہوتی ہے ادب اور احترام۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے، سبحان اللہ، وہ بڑے لوگ تھے، عظیم لوگ تھے، ہم ان کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ شاید اللہ ہمارے اندر بھی یہ چیزیں پیدا کر دے۔ تذکرے کرنے سے ایمان بنتا ہے اور نفع ملتا ہے۔ اس سبق پڑھاتے پڑھاتے کھڑے ہو گئے، کسی نے کہا سر جی کیا ہوا؟ شاگردوں نے سوال کر دیا حضرت امام صاحب سے، فرمایا سامنے میرے استاد کا بیٹا کھیلتا نظر آیا، اس کے احترام میں کھڑا ہوا۔ یعنی یہ ادب اور احترام کرنے والے لوگ بہت کچھ پا گئے۔ بہت سارے علماء سے سنا کہ اگر ہمارے حضرت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صفات رکھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر ایک صفت یہ بھی ہے کہ ان کے اندر عاجزی اور انکساری اور ادب اور احترام بہت ہے، اسی وجہ سے اللہ انہیں مقام دیتے جا رہے ہیں، اللہ ان کی محبت لوگوں کی قلوب میں ڈالتے جا رہے ہیں، اور فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے یہ اللہ کا بندہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر مخلوق میں تو فرمایا جب تمہارا تعلق اصلاحی کے سلسلے میں کسی سے ہو جائے تو تمہیں چاہیے تم پورے ادب و احترام سے اللہ کا نام سیکھنے کی محنت کرو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے شیخ، اپنے مرشد کا خوب ادب کرنا چاہیے، جو ذکر اذکار، جو طریقے وہ بتائیں ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہم بڑے لمبے چوڑے لوگوں سے مجاہدے نہیں کرواتے، وہ پہلے لوگ تھے جو بڑے بڑے مجاہدے کرتے تھے، اس وقت کے لوگوں کی ہمتیں کمزور ہیں، لیکن صرف ہم اتنا کہتے ہیں ایک جو ذکر بتایا گیا اس کی پابندی کر لو، اتنی محنت کر لو، جو ذکر بتایا گیا ناغہ نہ کرو، جتنا بتایا اتنا کرو، جتنا بتایا اتنا کرو، اور پابندی کرو، اور اپنے شیخ سے رابطہ رکھو، ان 2-3 چیزوں کے اوپر عمل کر لو، انشاءاللہ ان 2 چیزوں پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ آپ کی اصلاح فرما دیں گے۔ اس لیے ہم حضرت فرماتے ہیں اس دور کا مجاہدہ یہی ہے، اس دور کے ذکر کی پابندی، جو شیخ کی طرف سے ملے اس کی پابندی کر لو، پھر دیکھو اللہ تمہارے اوپر کتنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو اس لیے مشائخ فرماتے ہیں اپنے شیخ کے بارے میں یہ اعتقاد رکھے کہ اصلاحی تعلق رکھنے میں مجھے جتنا فائدہ ان سے پہنچ سکتا ہے اتنا اس زمانے کے کسی اور بزرگ سے نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی مشائخ تو دوسرے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی اصلاح کا کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کا احترام دل میں ہو، ان کا ادب ہو، ان سے محبت ہو، سب کچھ ہو، ان کی تعلیمات سننی چاہیے، لیکن اس انداز میں نہ ہو کہ دل کا میلان دوسرے کی طرف چلا جائے، اس لیے کہ پھر دوسرے کی طرف جائے گا پھر اپنے استاد سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، کہیں اس کے بارے میں کمی نہ آ جائے۔ تو اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے شیخ کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا ہے کہ اصلاحی تعلق رکھنے میں مجھے جتنا فائدہ اپنے شیخ سے پہنچے گا اتنا فائدہ اس زمانے کے کسی اور بزرگ سے پہنچ نہیں سکتا، اس لیے ترجیح اپنے شیخ کے وظائف کو دینی ہے، اس کی باتوں کو ترجیح دیتے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، محبت سب سے ہونی چاہیے۔ تو اس لیے مشائخ فرماتے ہیں التصوف کلہ ادب، تصوف سراسر ادب کا نام ہے۔ کسی کا قول ہے کہ اے دوستو
اپنے نفس کو تم ادب سکھایا کرو، اس لیے کہ معرفت کے سارے رستے ادب سے ہی طے ہوتے ہیں۔ خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں خانوال میں، وہ فرماتے ہیں کہ مرید کو چاہیے کہ اپنے حق میں سب سے زیادہ نفع پہنچانے کا ذریعہ اپنے شیخ کو سمجھے، اور یہ اعتماد رکھے میرے اصلاح باطن اور حصول معرفت کا مقصد اسی مرشد سے بآسانی حاصل ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر وہ مرشد کے آداب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر طرح سے مرشد کا مطیع اور فرما بردار رہے، کیونکہ مرشد کی عقیدت اور محبت کے بغیر فیض کا دروازہ نہیں کھلتا، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی اطاعت اور خدمت کرے۔ اور مرشد کیا خدمت لیتے ہیں؟ کہتے ہیں ذکر کرو۔ کیا خدمت لیتے ہیں؟ کہتے ہیں اعمال کرو۔ یعنی ان کی بات سننے کے بعد خاموشی سے اس کے اوپر عمل کرے، آگے سے بحث نہیں کرنی چاہیے، آگے سے جواب نہیں دینا چاہیے۔ ہمیں بھی شروع میں ان باتوں کا پتہ نہیں تھا، اللہ کی توفیق سے پتہ چلی۔ ہم حضرت کے پاس جاتے تھے تو اجازت مانگتے تھے، ہمیں جانے کی اجازت ہے، فرماتے تھے کہ تھوڑا سا اور رک جاؤ۔ مجھے یاد ہے میں 2-3 راتیں وہاں گزاری رمضان کے آخری اعتکاف کے دنوں میں، تو میں نے اجازت چاہی تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ 1 رات اور رک جاؤ۔ تو ہم اس وقت سمجھ لیں ناواقف تھے ان آداب سے، پتہ نہیں تھا۔ میں نے کہا حضرت میرا یہ عذر ہے، 2-3 عذر بیان کر دی، میں نے واپس جانا ہے۔ بعد میں یہی چیز میں نے اپنے ایک استاد کو بتائی، انہوں نے اس وقت مجھے سمجھایا اور منع کیا کہ بیٹا آج کے بعد آپ نے اپنے مرشد کو یہ نہیں کہنا کہ مجھے کام ہے۔ انہوں نے کہا رک جاؤ 1 رات اور، بس وہاں رک جانا ہے، اس میں آپ کا نفع ہے، اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ یہ نہیں کہنا ہے اپنی ضروریات پیچھے رکھنے، اپنے تقاضے پیچھے رکھنے، اپنے شیخ کے حکم کو آگے رکھنا ہے۔ فرمایا آئندہ آپ نے نہیں کہنا۔ الحمدللہ اس وقت کے بعد پوری کوشش، اللہ اسی پہ استقامت نصیب فرمائے، وہ کہہ دیں رک جاؤ رک جاتے ہیں، وہ کہتے چلے جاؤ چلے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ اجازت مانگتے ہیں، آگے سے جو جواب آئے اس کو سن کر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضرت عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرشد کی موجودگی میں، اس کی مجلس میں جب مرید بیٹھا ہو اس کو اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ نے کوئی وظائف شروع کر دے۔ وظیفہ بھی جو پڑھنا ہو اس کے وظائف کے علاوہ اپنے مرشد کی اجازت کے بغیر نہیں پڑھنا چاہیے، اس کی مجلس کو غنیمت سمجھے تاکہ اس کی تعلیمات اور اس کی واضح نصیحت اس کے دل کے اوپر اثر کرتی رہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ شیخ کے احترام میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ شیخ کی صحبت میں با ادب ہو کر نہایت ہی عاجزی اور خاموشی سے بیٹھنا چاہیے، اور اس کے کلام کو، اس کی گفتگو کو، اس کے بیان کو غور سے سننا چاہیے، ادھر ادھر متوجہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی اجازت کے بغیر کلام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو اس سے مختصر کلام کر کے جواب کا منتظر رہنا چاہیے۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ جس جگہ مرشد تشریف رکھتے ہوں اس جائے نماز اور مصلی پر اپنا پاؤں بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ جس جگہ مرشد بیٹھا ہو اس کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور حضرت عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ مرد حضرات اپنے شیخ کے ساتھ چلتے ہیں، شیخ کے آگے نہ چلیں بلکہ شیخ آگے چلے، وہ خود پیچھے چلیں، اور پیچھے چلنے میں شرم بھی محسوس نہ کریں بلکہ سعادت سمجھیں۔ جب شیخ کھڑے ہو جائیں مجلس میں تو تمام پاس بیٹھنے والے احباب کو بھی کھڑے ہو جانا چاہیے، جب وہ بیٹھیں ان کے بیٹھنے کے بعد بیٹھنا چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں شیخ کے احترام میں ایک ادب احترام یہ بھی ہے کہ مرشد کے تمام اقوال اور افعال کو درست جاننا چاہیے، کسی چیز کا اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ اپنے مرشد کی بات اور عملوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔
ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو لوگ ہمارے حضرت سے بیعت ہوئے، کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے کوئی ہمارے حضرت کے بارے میں بات کر دی، بیعت بھی ہیں، کوئی اعتراض کر دیا، ایک وقت آیا، یا ہمارے حضرت کے خاندان کے اوپر اعتراض کر دیا، ایک وقت آیا ایسے ٹوٹے آج وہ خانقاہ کے جانے کے لائق بھی نہیں ہے، ٹوٹ جاتے ہیں، اللہ ان کو نیک لوگوں سے دور کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نے اصلاحی تعلق قائم کیا ہے، سب کچھ پیچھے چھوڑ کر کیا ہے، پہلے تحقیق کرتے کہ مجھے تعلق قائم کرنا چاہیے یا نہیں، اب کر لیا، اب پورے ادب و احترام کا بجا لانا ضروری ہے۔ اور حضرت عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ کی سختی اور ڈانٹ ٹپڑ سے دل میں تنگی نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ استاد بھی تو دوران سبق سختی کر دیتے ہیں، نہ ہی بدگمانی کو جگہ دینی چاہیے، اس لیے کہ شیخ کی سختی بھی دل کی صفائی کا کام کرتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ شیخ کے سامنے بےہودہ باتیں کرنے سے احتراز کرنا چاہیے، کسی کے عیب اس کے سامنے بیان نہیں کرنے چاہیے۔ اور فرمایا کہ مرشد کے عزیز و اقارب رشتہ داروں سے بھی محبت رکھے۔ حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے تو اپنے مرشد کی گلیوں کے تنکوں سے بھی فیض ملتا ہے، اتنی محبت۔ میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ وہ کس قدر اپنے مرشد کے گھر والوں کا احترام کرتے تھے۔ ہمارے حضرت کے الفاظ ابھی تک میرے دل کے اوپر نقش ہیں، فرمایا میں اپنے شیخ کے گھر والیوں کا اس طرح احترام کرتا ہوں کہ اپنی حقیقی ماں سے بھی زیادہ ان کا احترام کرتا ہوں، اس لیے کہ جو چیز یعنی آخرت کی فکر اور ان کے ذریعے جو فیض ملا ہے وہ میرے شیخ میرا فیض ملنے کا ذریعہ بنے ہیں، تو ہم وہ بتا نہیں سکتے۔ یہ محبت اور عشق میں بات کہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی والدہ کا احترام نہیں، ایک عشق و محبت میں جو بات کہی جاتی ہے۔ اپنے احوال باطنی اچھے ہوں یا برے مرشد کے سامنے عرض کرنے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مرشد ہوتا ہے وہ روحانی ڈاکٹر ہوتا ہے، طبیب روحانی ہوتا ہے، اطلاع کے بعد ہی اصلاح کر سکتا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ مرشد کو کشف ہو جاتا ہے اس کے اوپر اعتماد کر کے خاموش رہے، بلکہ اپنے روحانی امراض ذکر کر کے اس کا جو علاج تجویز کریں، فرمایا اس کے اوپر عمل کر کے اپنے روحانی بیماریوں کا علاج کروانا چاہیے۔ خواب میں جو کچھ دیکھے، صدیقی صاحب فرماتے ہیں مرشد کی خدمت میں عرض کرے، جو اذکار مرشد تعلیم کرے اس کو اپنائے، اس کے علاوہ تمام اذکار جو اپنی طرف سے شروع کیے ہوں فرمایا یا کسی دوسرے نے بتائے ہوں انہیں چھوڑ دینا چاہیے، اگر جاری رکھنے ہیں تو اپنے مرشد کے مشورے سے جاری رکھیں۔ جو کچھ باطنی فیض پہنچے اسے مرشد کا طفیل سمجھے، اگرچہ خواب میں یا مراقبے میں دیکھے تو یہی سمجھے کہ فلاں کی طرف سے مجھے فیض پہنچ رہا ہے، اور اپنے شیخ کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے شیخ کی طرف بیعت کی غرض سے رجوع نہ کرے، کیونکہ پھر وہ کامل طریقے سے سعادت مندی کی دولت نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو پھر کیونکہ دو کشتیوں میں پاؤں رکھنے والی یا پاؤں رکھنے والا وہ ڈوب جاتا ہے، گر جائے گا، ایک کشتی پہ پاؤں ہوگا تو کام چلے گا۔ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، امام شافعی کی تو نہیں کرتے، امام احمد بن حنبل بھی امام تھے، امام مالک بھی تو امام تھے، لیکن فرمایا ایک امام کی تقلید اسی سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور فرمایا جب مرشد دنیا سے چلا جائے تو پیچھے والوں کو چاہیے اس کو اصالہ ثواب کریں۔ ہمارے حضرت کی ترتیب ہے، پورے سلسلے کے تمام احباب کو تلقین ہے کہ حضرت کے جتنے مشائخ دنیا سے چلے گئے روزانہ ذکر سے پہلے 11 بار سورۃ اخلاص پڑھ کے ان کو اصالہ ثواب کیا جائے، اس لیے کہ ان کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ تھوڑا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد سے تعلق کے کچھ آداب تحریر فرمائے ہیں، وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں مزید بیان ہوں گے۔